بعض لوگ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بعد میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ جو ہے یہ خود خدا ہے۔ یہ تو بندے کے لباس میں آیا ہے، اصل تو خدا یہی ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے، ساری مخلوق بھی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، فرمائیں گے ان کے ماننے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی خدا سمجھو؟ قال سبحان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں، میں انسان ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو خدا کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو ایک بات تو سمجھ آ گئی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی جواب دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عزیر علیہ السلام کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی جواب دیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے وہ بھی کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جو بت ہیں، اصل میں یہ بت جو ہے نا، یاد رکھو یہ شروع ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بعض بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے نا تو ابلیس لعین جو ہے نا ایسے موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے آ کے بڑا افسوس کیا کہ یار وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اور ان سے ہم دعائیں کرواتے تھے، وہ تو چلے گئے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی شکل بنا کے، ان کی صورت بنا کے مسجدوں میں رکھ دو کہ جب نماز کے لیے آؤ گے ان کو دیکھ لیا بزرگ یاد آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھی ہمیں تو نہیں آتا، کیسے بنائیں؟ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے ان 5 اللہ والوں کی شکلوں کے مجسمے بنا کے ان کے حوالے کیے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ وہ اتنے پکے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ قوم کو کہتے تھے کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، یہ سارے لوگوں کے نام تھے، وہ مر گئے تو ان کے نام کے بت بن گئے۔ اچھا اب دیکھیں اب اللہ کی شان ہے نا، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ 5 تن تھے، بھائی چھٹے کا نام تو نہیں ہے، کوئی ہے چھٹے کا نام قرآن؟ آج بھی وہی 5 تن کا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ جیسے کہ مجھے آج کسی نے دکھلایا کہ کوئی بریلوی حضرات کا کوئی مولوی ہے، میں نام بھی نہیں جانتا، انہوں نے کہا کہ جی اس نے تردید کی ہے کہ مولانا مکی صاحب جو حرم میں بیٹھتے ہیں درس دیتے ہیں، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ مولوی اسماعیل سے میری ملاقات ہوئی تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کی مولوی اسماعیل سے ملاقات ہوئی تھی؟ اللہ کے بندے چلو وہ میری ملاقات تو جھوٹ ہے، ہمارے علاقے میں ٹھل حمزہ کا موضع ہے، اسلام پور بستی ہے، وہاں مناظرہ ہوا باقاعدہ، اور مناظر ہماری طرف سے حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی تھے، اور شیعہ کی طرف سے مولوی اسماعیل تھا، اور اللہ کی رحمت سے میں اس وقت حکم تھا چونکہ میں وہاں چیئرمین تھا۔ تو اس ملاقات کو تو مان لو، وہ تو ہزاروں بندوں نے دیکھی تھی نا، چلو ٹرین والی ملاقات کسی نے نہ دیکھی ہو، لیکن یہ ملاقات جو ہے یہ تو ہزاروں لوگ تھے۔ اور آج تک مجھے یاد ہے کہ مولوی اسماعیل جب کھڑا ہوا تو اس نے سب لوگوں سے کہا کہ بھی سنی ہو یا شیعہ ہو، ایک دفعہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اس سے اس نے شروع کیا۔ اچھا اب درود کا کون انکار کرتا ہے، سنی ہو یا شیعہ ہو؟ سب نے پڑھ لیا جیسے کسی نے پڑھا۔
اب جب جواب کے لیے حضرت مولانا دوستوں صاحب قریشی کھڑے ہوئے تو انہوں نے تو جواب دینا، تو انہوں نے کہا سارے حضرات ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھو. تو سب نے کلمہ، انہوں نے کہا نہیں سنی شیعہ سب پڑھو. اب جب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو نے کہا مولوی اسماعیل تم نے درود پڑھا ہے وہ تو غلط ہے، تم درود پڑھنا بھی نہیں جانتے ہو، میرے لیے مناظرے کے لیے آ گئے ہو. حضرت نے کہا کیسے غلط ہے، آپ قرآن سے ثابت کریں. تو حضرت مولانا دوستوں صاحب قریشی نے یہی آیت پڑھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن میں ہے صلاۃ کا صیغہ بھی ہے، سلام کا بھی ہے. اہل سنت کے درود میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لیکن تمہارے درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلم کا صیغہ نہیں ہے، تو قرآن کے مخالف ہے. تمہارا درود ناقص ہے. اتنی دیر میں انہوں نے شاید پہلے انتظام کیا ہوا تھا، ان کو پتہ تو تھا ہم نے شکست کھانی ہے، باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے. تو پولیس آ گئی، جی خطرہ ہے، جی نقص امن کا خطرہ ہے، مناظرہ بند کر دے. میں نے کہا میں ذمہ دار ہوں، کوئی نقص امن نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی نہیں حالات ایسے ہیں، اور بس ان کو تو بہانا چاہیے. اتنی دیر میں اسماعیل صاحب کتابیں اٹھا کے بھاگ گئے کہ جی نقص امن کا خطرہ ہے. اب اس ملاقات کو تو اللہ کے بندے ہزاروں بندوں نے دیکھا ہے نا، یہ تو جھوٹ نہیں ہے نا. تو اس لیے ایسی باتیں کہنا کہ انہوں نے حرم میں بیٹھ کے جھوٹ، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ مولوی اسماعیل مر گیا، میں نے تو الٹا تعریف کی تھی اس کی کہ اس نے کہا میرے معلومات جو ہیں صحیح یا غلط، وہ بڑا مولوی تھا، عالم تھا، اور دیوبند کا فارغ تھا، بعد میں شیعہ بن گیا. میں نے تو تعریف کی، میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے تم اتنے بڑے عالم ہو، تم نے شیعہ مذہب کیسے اختیار کرے؟ انہوں نے کہا یار تمہارے سنی مذہب میں کوئی رعایت نہیں ہے. شیعہ مذہب میں عورت بھی ہے، دولت بھی ہے. مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ باطل مذہب ہے. میں نے کہا یار توبہ کا موقع تمہیں مولوی صاحب نہ ملے پھر کیا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے ایسی باتوں کے لیے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں نا کہ جس میں کوئی انسان کسی کے لیے جھوٹ بولتا ہو. یہ تو ایسے ادارہ واقعات. بلکہ ایک دفعہ حضرت توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس کا مناظرہ تھا. تو مولانا عبدالستار توسیع نے شرط کی کہ مولوی اسماعیل اور مجھے گھر کی چھت پہ اوپر بٹھا دو، نیچے پیرا لگا دو، یہ بھاگ جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم دونوں چھت پہ کھڑے رہیں گے جب تک مناظرہ ختم نہیں ہوگا، میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا. تو ایسے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے بندے. باقی جو آپ نے کہا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کے خلاف بات کی، میں نے تو خود کئی دفعہ کہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلویوں کا بہت بڑا عالم تھا. اتفاق ہے، انسان ہے، بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کا جو فتاویٰ ہے اس میں بڑی قیمتی اور گہری باتیں بھی ہیں. تو اس لیے اللہ معاف کرے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہو تو اس کو کہاں چھپاؤ گے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کہاں چھپاؤ گے؟ اب وہ باتیں چھپ تو نہیں سکتے کہ نا. اب ہمارے علماء نے اگر فتویٰ دیا ہے وہ چھپ تو نہیں سکتا نا. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقسیم کی تھی کہ مولانا الیاس کے ذمہ لگایا تھا کہ پورے عالم میں دین کی دعوت دو، تبلیغ کرو، بس کوئی مسئلے شسلے نہیں، لوگوں کو بس یہ کلمہ سکھاؤ. اور اسی طرح حضرت مدنی کے ذمہ لگایا تھا کہ تم کفار اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرو، سیاسی طور پہ مقابلہ کرو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگایا تھا. اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے ذمہ لگایا تھا کہ تم فتویٰ مرتب کرو تاکہ لوگ جھوٹے فتوے بنائیں گے تو کوئی سچا فتویٰ تو سامنے ہو نا. اور حضرت تھانوی سے کہا تھا کہ تم نظام خانقاہی کو سنت کے مطابق زندہ کرو. یہ ساری تقسیم حضرت نے کی تھی اور سارے حضرت کے شاگرد تھے، اور آج تک وہی تقسیم چل رہی ہے. تو اس لیے بہرحال ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں. کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے اور نہ ہم کسی کی
احانت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اصل وجہ کیا ہے کہ اب شرکاء کے کیا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو بت تھے نا، اصل تو قیامت میں تو اصل اٹھیں گے نا، تو ان کو وہ کہیں گے کہ آؤ ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے جی ہم کیا مدد کریں، ہم تو خود جہنم میں جا رہے ہیں، مدد کیسے کریں؟ اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں، وہ کہیں گے اللہ میاں جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ان کو تو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ القوا الیہم القول انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی ناراض نہ ہوا کریں، ٹھنڈے دل سے سوچا کریں۔ مثلاً 11ویں شریف ہے، یہ پیران پیر کے نام سے ہے نا، کیا تم پیران پیر کی کسی کتاب میں یہ بات دکھا سکتے ہو کہ 11ویں منایا کرو؟ اگر ہے چلو میں پیر صاحب کی بات مان لوں گا، وہ اتنا بڑا آدمی تھا حضرت عبد القادر جیلانی، جن نے ساری زندگی اہل بدعت اور شیعہ کے خلاف جہاد کیا ہے، یہ تو ان کی کتابوں نے شیعہ نے داخل کی ہیں باتیں، وہ تو اتنے بڑے موحد تھے، تو کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرو؟ اگر انہوں نے بھی نہیں کہا تو آخر تم کس وقت میں کرتے ہو؟ میلاد ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، کس بزرگ نے کہا ہے؟ جب تک حضرت علی ہجویری زندہ تھے، ان کی مزار پہ یا ان کی مسجد میں اذانیں ہوتی تھی، صلاۃ و سلام پڑھے جاتے تھے، آپ دکھا دیں۔ وہ تو موحد لوگ تھے، وہ تو عرب سے نکلے تمہارے عجم میں توحید پہنچانے کے لیے، وہ لوگ کیسے غلط بات کہہ سکتے ہیں؟